آن لائن فن خطابت کورس کلاس نمبر 9۔ میرے پیارو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سید الخطباء ہیں، خطباء کے سردار ہیں، خطابت کا چشمہ آپ کی زبان نبوت سے پھوٹتا ہے، ان کی خطابت کا اگر جائزہ لیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطابت کو جانچا اور پرکھا جائے فنی لحاظ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے کلام اور اپنی گفتگو میں درمیانہ روش اختیار فرماتے تھے، ہمیشہ اعتدال سے کام لیتے تھے، میانہ روی کا دامن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، ہمیشہ حسب موقع اور بقدر ضرورت کلام فرمایا کرتے تھے، اور وہ بھی اس شان کے ساتھ کہ اپنی گفتگو میں نہایت موزوں الفاظ اور جچا تلا مگر نہایت مؤثر انداز اختیار فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کثیر الکلام تھے اور نہ ہی قلیل الکلام۔ کثیر الکلام سے مراد ہے کہ دو دو تین تین گھنٹے گفتگو کرنا، اور قلیل الکلام سے مراد یہ ہے کہ بالکل 2-3 منٹ کی گفتگو کرنا، ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معتدل اعتدال کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ میں اس موقع پر آپ احباب کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہوں گا کہ آج کی جو ماڈرن دنیا ہے اور آج کی جو ہمارے پاس سائنسی اور تحقیقاتی معلومات ہیں، وہ معلومات سماعت کے حوالے سے یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص 45 منٹ یعنی پونا گھنٹہ گفتگو سنتا ہے تو اس کی سماعت ایکٹیو ہوتی ہے، اور اس کی سماعت کسی بھی متکلم کے کلام کو پک کرنے کی، قبول کرنے کی مکمل اور کامل صلاحیت رکھتی ہے، اور جیسے ہی 45 منٹ پونا گھنٹہ گزرتا ہے تو اس کے بعد یوں سمجھیے کہ اس کی سماعت متکلم کے کلام کے ساتھ چلنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ اس لیے اس سے یہ اصول اخذ ہوا کہ اگر آپ اپنی بات، اپنا کلام، اپنا جو نظریہ اور فکر اور سوچ ہے وہ سامعین میں منتقل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان اصول و ضوابط کو اپنانا ہوگا، اور وہ کون سا اصول اور ضابطہ ہے؟ وہ ہے اعتدال کا اصول اور ضابطہ۔ اگر آپ 2 گھنٹے گفتگو کریں تو یہ آپ کی تاریخ میں تو درج ہوگا کہ فلاں عالم نے، فلاں خطیب نے 2 گھنٹے کا خطاب کیا۔ آپ اگر 4 اور 5 گھنٹے گفتگو کریں تو آپ کی تاریخ میں تو درج ہوگا کہ آپ نے 4 اور 5 گھنٹے مسلسل گفتگو کی، لیکن یاد رکھیے گا ایسی گفتگو سامعین کے پلے نہیں پڑتی۔ سامعین کے پلے وہی مواد اور وہی گفتگو پڑتی ہے کہ جو معتدل ٹائم پر مبنی ہو، اور بالکل جو معتدل ٹائم ہے وہ 45 منٹ پونے گھنٹے کا ہے۔ آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ پونے گھنٹے سے تجاوز کرتے ہیں تو وہ بعد والی گفتگو فقط آپ کا زور ہے، اس کا سامعین کی سماعت یا آپ کی گفتگو کو قبول کرنے کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی لنک اور تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارا اصل مقصود باتیں سنانا یا اپنا علم جتانا نہیں، بلکہ اصل مقصود تو یہ ہے کہ ہم اپنی فکر اور اپنے نظریے کو سامعین تک پہنچا پائیں۔ تو جب وہ پہنچتا ہی 45 منٹ میں ہے تو آپ اور میں پھر آگے کیوں بڑھتے ہیں؟ تو اس لیے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ہمیں اس کی جو روشنی ہے وہ ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معتدل گفتگو فرمایا کرتے تھے ٹائم کے اعتبار سے۔ تو ہم نے اس وصف کو اپنانا ہے تاکہ ہم کلام اور اپنا
مدعا لوگوں اور سامعین تک کما حق کو پہنچا سکیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف کیا تھا کہ نہ تو آپ کثیر الکلام تھے اور نہ ہی آپ قلیل الکلام تھے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک بات جو ہے آپ کی طرف وہ بھی منتقل کرنا چاہوں گا تاکہ آپ احباب سیکھیں اور سمجھیں کہ جو اس وقت عالمی لیول کی یونیورسٹیز ہیں ان میں بھی عام طور پر جو لیکچر ہوتا ہے کسی بھی فن کا، کسی بھی علم کا، کسی بھی نالج پر مبنی گفتگو کا، تو وہ لیکچر اس کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ 45 منٹ ہوتا ہے۔ یعنی یونیورسٹیز میں جو عالمی لیول کی یونیورسٹیز ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر لیکچر 45 منٹ کا ہوتا ہے۔ تو یہ 45 منٹ کا لیکچر رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ 45 منٹ تک سامعین کی سماعت متکلم کے کلام کو پک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس کے بعد اس کا گراف گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب دنیا والے وہ دنیاوی علوم سے متعلقہ اتنے زیادہ سینسیٹیو اور حساس ہیں کہ جب ایک شے 45 منٹ کے بعد اثر نہیں کرتی اور پہنچ نہیں پاتی تو وہ وہیں پر بریک لگا دیتے ہیں، تو ہم دین کے حوالے سے یہ کوشش اور کاوش کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمیں اپنی جلسوں میں، اپنی کانفرنسز میں اور اسی طرح جمعہ کے بیانات میں اس شے کو اپنانا ہے کہ آپ جمعہ کا بیان ہے 45 منٹ آپ کا بیان ہونا چاہیے۔ یوں سمجھیے کہ 40 منٹ آپ کا بیان اور جو اگلے 5 منٹ ہیں 45 تک وہ آپ کے بیان کا اختتام اور اینڈ، اس سے آگے آپ کو نہیں بڑھنا چاہیے۔ اسی طور پر یہ جو ہمارے بڑے بڑے خطباء ہیں یہ کانفرنسز میں، جلسوں میں جب بیان کے لیے آتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں منتظم سے کہ میں نے کتنی دیر بیان کرنا ہے، تو منتظم آگے سے کیا کہتا ہے؟ جنا دل کرے جی، آپ کے لیے ٹائم کھلا ہے، حضرت جتنا مزاج ہو، حضرت جتنا دل کرے۔ تو بھئی یہ لفظ نہیں آپ نے بولنا، بلکہ آپ نے حد بندی کرنی ہے کہ 45 منٹ۔ کیا کہنا ہے؟ 45 منٹ۔ تو اگر ہم 45 منٹ کی گفتگو کرنا شروع کر دیں تو اس سے دین کا پیغام اور میسج بھی صحیح طور پر پہنچے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو متکلم ہے، کلام کرنے والا ہے، اس کے لیے کلام کرنا، گفتگو کرنا بھی آسان ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرامز اور ہمارے جلسے وہ بھی ٹائم پر ختم ہوں گے۔ چلیں، یہ بات چلی ہے تو میں ایک اور بات بھی کہہ دیتا ہوں۔ یہ میں جو بات کر رہا ہوں سامعین کی سماعت متکلم کے کلام کا ساتھ کتنی دیر دیتی ہے؟ 45 منٹ۔ یہ جو تمام تر جلسے کے متکلمین ہیں میں ان کے لحاظ سے بات نہیں کر رہا، بلکہ ایک متکلم، سادہ لفظوں میں آپ یوں سمجھیے کہ اگر آپ گفتگو شروع کرتے ہیں اور سامنے آپ کے سامعین بیٹھے ہیں تو سوال کیا جائے کہ یہ سامعین ان کی سماعت اس متکلم کے ساتھ، اس ایک متکلم کے ساتھ کتنی دیر تک چل سکتی ہے؟ تو جواب آئے گا 45 منٹ تک۔ ہاں، اگر متکلم چینج کر دیا جائے، متکلم بدل دیا جائے، اگلا خطیب لایا جائے تو پھر ان کی سماعت دوبارہ سے ایکٹیو ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس نئے متکلم کے ساتھ 45 منٹ اور گزارے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے اور یہ ایک سچائی ہے، ایک تجربہ ہے اس آج کی جدید دنیا کا، ہمیں اس کو فالو کرنا ہے۔ یہ تو تھا ایک متکلم کے ساتھ کہ ایک متکلم کی گفتگو کو سامعین 45 منٹ تک صحیح سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری جو چیز اہم ہے وہ ہے کہ جو جلسہ ہوتا ہے یا کانفرنس ہوتی ہے یا محفل ہوتی ہے، پروگرام ہوتا ہے، تقریب ہوتی ہے، اس کا جو مجموعی ٹائم ہے وہ کتنا ٹائم ہونا چاہیے کہ سامعین کی سماعتیں اس کو ایکسیپٹ اور قبول کر سکیں اور ان میں تھکن نہ ہو، تھکاوٹ نہ ہو، ریجیکٹڈ کرنا ان کے اندر نہ پایا جائے، اور وہ بات کو پک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ تو مجموعی لحاظ سے اگر بات کی جائے، یہ انفرادی بات تھی کہ انفرادی طور پر سامعین کی سماعت
45 منٹ تک کسی ایک متکلم کے کلام کو سن سکتی ہے۔ مجموعی لحاظ سے بات کی جائے تو مجموعی ٹائم وہ فقط 4 گھنٹے ہے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ اگر آپ کسی سامع کو بٹھا دیں یا سامعین کو بٹھا دیں کسی ایک نشست میں، تو تجربہ کیا کہتا ہے، آج کی موجودہ سائنس کیا کہتی ہے کہ کتنی دیر تک وہ مجموعی لحاظ سے اپنی سماعت کو ایکٹیو رکھ سکتے ہیں، تو تجربہ اور سائنس یہ کہتی ہے کہ 4 گھنٹے تک وہ اجتماعی طور پر اپنی سماعتیں متکلمین کے کلام کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں اور ان کے کلام، ان کی بات کو پک کر سکتے ہیں۔ تو اس سے 2 باتیں اخذ ہوئیں، ابھی تک کی گفتگو سے 2 باتیں اخذ ہوئیں۔ نمبر 1، ہمیں اس بات کو اصول اور ضابطے کے طور پر اپنانا ہے کہ جب بھی ہم نے گفتگو کرنی ہے 45 منٹ سے تجاوز نہیں کرنا۔ نمبر 2، اسی کا دوسرا اس کی دوسری شق اور پورشن اور حصہ، کہ جب بھی ہم نے کسی سے کلام اور گفتگو کروانی ہے، بیان کروانا ہے، تو ہم نے اسے 45 منٹ دینے ہیں کہ آپ نے 45 منٹ ان سے بات کرنی ہے۔ مدرسہ کے طلباء ہیں، ان میں اگر آپ کوئی تربیتی نشست رکھتے ہیں ہفتے کے بعد یا کسی بھی موقع پر، تو حضرت صاحب کا، عالم صاحب کا، استاد صاحب کا اور پیر صاحب کا، فلاں صاحب کا، ناظم صاحب کا بیان کتنی دیر کا ہونا چاہیے؟ ان کا بیان ہونا چاہیے 45 منٹ کا۔ اسی طور پر اگر آپ کسی مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں یا کسی سے پڑھواتے ہیں تو انہیں ٹائم کتنا دینا چاہیے؟ 45 منٹ کا۔ اسی طور پر جلسے میں آپ خطاب کرتے ہیں یا کسی سے کرواتے ہیں، اسے ٹائم کتنا دینا چاہیے؟ 45 منٹ کا۔ تو گویا کہ ہم نے 45 منٹ کے گرد گھومنا ہے، اور یہ ایک حد ہے، یہ گویا کہ کم از کم نہیں میں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں حد، 45 منٹ حد ہے۔ باقی ہمارے ہاں بعض علماء اور خطباء ایسے بھی ہیں جو جمعے کا بیان کرتے ہیں کتنی دیر؟ 20 منٹ، کتنی دیر؟ 10 منٹ، اور اسی طور پر آدھا گھنٹہ بھی کرتے ہیں۔ نمبر 1 تو اپنے موقع، محل اور ماحول کو دیکھ کر ٹائم کو فکس کریں، یعنی کم کے اعتبار سے، یہ تو حد ہے نا 45 منٹ، کہ آپ نے کم از کم کتنی دیر بیان کرنا ہے، وہ آپ جو ہے موقع ماحول کو دیکھ کر ڈیسائیڈ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض جگہوں پر دیکھا ہے کہ وہ 10 منٹ بیان کرتے ہیں، اب اللہ ہی جانے کہ وہ 10 منٹ میں کیا کہتے ہوں گے۔ تو بھئی نہ ہم نے افراد کا شکار ہونا ہے، نہ تفرید کا، نہ کمی کا، نہ زیادتی کا۔ تو اعتدال کے ساتھ آپ چلیں۔ میرے خیال سے معتدل یہ ہے، اگر بالکل یعنی اس ٹائم کے اندر بھی اگر آپ اعتدال کرنا چاہیں تو 25 سے 30 منٹ یہ معتدل ٹائم ہے۔ کم از کم اتنا تو کسی نہ کسی خطیب کو جمعہ پڑھانا چاہیے۔ 10 منٹ کی گفتگو کوئی گفتگو جمعے کی نہیں ہے۔ جمعہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، تو اسے آپ کم از کم 25 سے 30 منٹ تک رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ وہ آپ 45 منٹ تک اس کو رکھیں، اور اس سے آپ تجاوز نہ کریں، ورنہ وہ آپ کا کلام فضول اور عبث جائے گا۔ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے، پہلی چیز تو یہ والی ہوگی انفرادی کلام کے اعتبار سے، دوسری چیز وہ ہے کہ ہم کسی بھی قسم کے پروگرام کا جو ٹائم ہے، ٹوٹل ٹائم، وہ 4 گھنٹے رکھیں۔ ہماری محفل ہے حسن قراءت کی، یا محفل ہے حمد و نعت کی، یا ہمارا کوئی بڑا جلسہ ہے، بڑی کانفرنس ہے، تو اس کا جو معتدل آپ ٹائم ان کی سامعین کی سماعتوں کے حوالے سے منتخب کر سکتے ہیں، وہ ہے 4 گھنٹے۔ 4 گھنٹے سے آپ تجاوز نہ کریں۔ اگر آپ 4 گھنٹے سے زائد مجموعی کلام سامعین کو سنائیں گے تو یاد رکھیے گا سامعین کی سماعتیں اتنی متحمل نہیں ہیں کہ وہ 4 گھنٹے کی مجموعی گفتگو کو پک کر سکیں اور قبول کر سکیں۔ دیکھیں، آپ کہیں جی ہم نے تو پوری پوری رات کے جلسے سنے ہیں، یا ہم نے تو پتہ نہیں کس کس کو دیکھا ہے کہ وہ رات عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک اس نے پورا جلسہ اٹینڈ کیا۔ جلسے میں بیٹھنا اتنی دیر یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اصل تو ہے کہ سماعت بھی جاگ رہی کہ نہیں جاگ رہی، اصل تو یہ ہے کہ سماعت بھی ایکٹیو ہے کہ نہیں ہے، اصل تو یہ ہے کہ جو سننے کی صلاحیت ہے اس میں بھی کوئی دم خم ہے کہ نہیں ہے،
اصل تو یہ ہے کہ جو سننے کی سماعت کی جو کیفیت ہے اور اس کی جو صلاحیت ہے، اس میں پک کرنے کی صلاحیت کب تک موجود ہے، ہم نے تو اس شے کو دیکھنا ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ فنی لحاظ سے ہم ان چیزوں کو سمجھیں۔ ایک ہوتا ہے روایتی انداز، ایک ہوتا ہے روایتی لحاظ۔ روایتیں تو بڑی بڑی ہیں، روایتوں سے مراد ہوتا ہے جی ہماری روایت یہ ہے کہ ہم نے یہ کیا، ہماری روایت یہ ہے کہ ہم نے فلاں کیا، تو بھئی یہ روایت ہے۔ یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ شاذ و نادر ہوتا ہے کہ کوئی اس لیول تک پہنچے، اور یہ خال خال ہوا کرتا ہے۔ اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو تجربات کے بعد تجربہ کرنے والے، سروے کرنے والے محققین اور ریسرچر کئی لوگوں پر، کئی افراد پر تحقیق کر کے، جانچ پڑتال کر کے ایک اصول اور ضابطہ اخذ کر کے دنیا کو دیتے ہیں۔ تو انہیں اصول و ضوابط میں سے ایک ضابطہ یہ ہے کہ آپ اگر اپنا مدعا سامعین کی سماعتوں کے حوالے صحیح طور پر کامل طریقے سے کرنا چاہتے ہیں ان کے حوالے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مجموعی گفتگو ان کو 4 گھنٹے کی سنوائیں، اس کے بعد بریک، یعنی اس کے بعد آپ پروگرام کو ختم کر دیں۔ اب اس میں ہمارے ہاں بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں پروگرامز میں۔ نمبر 1، عوام الناس کو یہ پتہ ہے، ہم شکوہ کرتے ہیں نا کہ جی عوام جلسے میں ٹائم پر نہیں پہنچتی اور عوام نے جو ہے ٹائم پر نہیں آنا ہوتا۔ اس میں قصور صحیح پوچھے تو عوام کا نہیں ہے، اس میں قصور جلسہ کروانے والے منتظمین، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہمارا ہے۔ وہ کیسے؟ بھئی جب آپ لوگوں نے اصل جلسہ شروع کرنا ہے عشاء کا ٹائم دے کر رات 10 بجے، تو سارے بندوں کو پتا ہے کہ بھی اصل جڑا پروگرام ہونا اور راتی 10 بجے شروع ہونا وا، عشاء تو فوراً بعد شروع نہیں ہونا۔ عشاء کے بعد لگے گا کوئی نیانا، کوئی سیانا، کوئی مقامی نعت خاں، تے کوئی کہہ لو بھی فلانے صاحب ٹمکانے صاحب۔ اصل جو تلاوت کرنے والے قاری صاحب ہیں، اصل جو نعت پڑھنے والے ہیں، اصل جو خطاب فرمانے والے ہیں، وہ رات لیٹ آئیں گے، تو اس لیے مجمع بھی کیا کرتا ہے؟ لیٹ آتا ہے۔ تو اس میں قصور مجمع کا نہیں، ہمارا ہے کہ ہم نے تاثر ہی یہ دیا، بلکہ تاثر ہی نہیں، روایت ہی ہم نے یہ قائم کی اور رویہ ہی یہ اپنایا کہ ہم لوگوں کو یہ باور کروا چکے ہیں کہ بھئی ہمارا جلسہ دیے گئے ٹائم سے اتنے گھنٹے لیٹ ہوتا ہے، تو پھر لوگ بھی اسی حساب سے آتے ہیں۔ ہمارے اجلاس، ہماری میٹنگز، یہ بھی ایسا ہی ان کا حال ہے کہ جو ٹائم دیا جاتا ہے، تشریف لانے والے معزز علماء کرام اور عمائدین علاقہ اور قائدین ملک و ملت، وہ آدھا گھنٹہ لیٹ آتے ہیں، پونا گھنٹہ لیٹ آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ٹائم یہ ہے لیکن شروع فلاں موقع پر ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ نے رکھا 2:30 بجے کا اجلاس، ظہر کی نماز کے بعد 2:30 بجے کا اجلاس، تو وہ کہتے ہیں کہ نا اصل اجلاس شروع ہونا ہے 3 بجے۔ یہ جو انہوں نے آدھا گھنٹہ رکھا ہوا ہے نا، یہ آدھا گھنٹہ رکھا ہوا ہے آنے جانے کے لیے، بھی چلو کوئی ایک پہنچ جائے گا، دوسرا پہنچ جائے گا، تو انہوں نے اس لیے جو ہے آدھا گھنٹہ اوپر رکھا ہے، ورنہ اصل جو ہمارا اجلاس ہے وہ 3 بجے شروع ہوگا۔ تو بھئی نمبر 1، ہم اس تاثر کو ختم کریں، اور ہمیں اس تاثر کو انفرادی طور پر نہیں، اجتماعی طور پر ختم کرنا ہے، اور اس کی اویئرنس اور اس کی جو انسان کے اندر صلاحیت ہے پک کرنے کی، قبول کرنے کی، آمادگی کی، اس کو پیدا کرنا ہے، اور یہ باور کروانا ہے، بلکہ باور کر کیا کروانا، فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ وقت کی جو پابندی نہیں کرتے، ہم نے اس کو انشاءاللہ ترک کرنا ہے۔ ابھی ہمارے ہاں اجلاس تھا، اس کا ٹائم 2:30 بجے تھا، اور عام طور پر چونکہ نمازیں 1:30 بجے ہوتی ہیں، نماز ظہر علاقے میں، تو میں نے بعض جگہ پر 2 بجے بھی ہوتی ہیں، اس وجہ سے ٹائم رکھا 2:30 بجے کا، کہ اگر کوئی شخص 1:30 بجے نماز پڑھاتا ہے تو وہ بھی سکون سے 2:30 بجے تک پہنچ جائے گا، 2 بجے پڑھاتا ہے تو وہ بھی سکون سے 2:30 بجے پہنچ جائے گا۔ اگر میں 2 بجے کا ٹائم رکھتا تو پھر تھوڑی دشواری ہو جانی تھی، ٹائم شارٹ ہونا تھا پہنچنے کے اعتبار سے، تو میں نے رکھا 2:30 بجے کا، اور میرا مقصد بھی یہی تھا کہ عین 2:30 بجے جب 30 منٹ ہو گئے نا، اجلاس شروع کر دینا ہے، کوئی آئے یا نہ آئے۔ اور مقصد یہ تھا کہ سارے کے سارے ساتھی 2:30 بجے سے پہلے پہلے پہنچیں، اور اس کی تاکید بھی کی گئی کہ 2:30 بجے کا مطلب 2:30 بجے ہے، لیکن
یقین جانیں کہ اس موقع پر بھی 2:30 جو افراد اور احباب پہنچے، تقریباً 80 افراد میں سے 10 احباب 2:30 پہنچے، باقی 70 افراد 2:30 کے بعد آ رہے ہیں، کوئی 3 بجے، کوئی 3:30 کوئی 4 تو یہ ہمارا طریقہ درست نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی نہیں کیا کہ ہم 2:30 اجلاس رکھا ہے اور اب چونکہ 10 ساتھی پہنچے ہیں، 70 ابھی باقی ہیں تو ہم نے اجلاس نہ شروع کیا ہو، نہیں، ہرگز نہیں۔ میں نے عین جب 2:30 یعنی 30 منٹ ہوئے 2 تو میں نے اجلاس کی کارروائی کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کروا دیا، اور اس کے بعد جو ایک پورا سسٹم بنایا تھا اس کے مطابق چل پڑے، یعنی پھر ہم نے اس میں کوتاہی نہیں کی۔ اچھا، اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان اس کا سامعین کے حوالے سے کہہ رہا ہوں یا شرکاء کے حوالے سے۔ ایجنڈا چل رہا تھا، بات چل رہی تھی، تو جو 3 بجے 3:30 آنے والے احباب اور شرکاء اور علماء تھے، ان میں سے بعضوں نے کہا جی ہمیں تو اجلاس کا ایجنڈا ہی پتہ نہیں ہے، تو ہم کیا بات کریں؟ جب ہم نے کہا نا کہ آپ بات کریں، فلاں بات کریں، کھڑے ہو کر اپنی رائے کا اظہار کریں، وہ کہتے ہیں کس پہ رائے کا اظہار کریں، ہمارے سامنے ایجنڈا ہی نہیں ہے۔ تو پھر مجھے دوبارہ سے کھڑا ہونا پڑا اور بتانا پڑا کہ بھائی آپ آئے ہیں لیٹ، ہمارا اجلاس شروع ہوا ہے 2:30 تو 2:30 پہلی تلاوت کے بعد ہم نے اجلاس کا ایجنڈا سب کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اب جو آپ لیٹ آئے ہیں تو قصور آپ کا ہے کہ آپ نے ایجنڈا سنا نہیں، کیونکہ آپ لیٹ آئے ہیں۔ تو اس لیے بھی یہ نقصان ہی نقصان ہے۔ میں آپ احباب کو تلقین کرنا چاہوں گا، بالخصوص علماء کو، کہ ہم سے بڑھ کر وقت کا پابند کون ہو سکتا ہے؟ ہمیں وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہماری نمازیں یہ وقت کی پابندی بتاتی ہیں۔ کیا ہم نماز میں 1 منٹ لیٹ ہوتے ہیں؟ عین وقت پر ہم نماز پڑھاتے ہیں، کوئی بھی نماز ہو، تو ہم نمازوں کی پابندی کر سکتے ہیں۔ ہم ½ منٹ بھی لیٹ نہیں ہوتے، بلکہ 1-2 منٹ پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں یا 5 منٹ پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہم اجلاس میں اور کانفرنس میں، جلسے میں، محفل میں ایسی پابندی کیوں نہیں کر سکتے؟ خدا کے لیے میں تمام تر علماء کو، منتظمین جلسہ و محفل اور کانفرنس اور اجلاس اور فلاں فلاں کو کہنا چاہوں گا، اپنی روش کو بدلیں۔ اور میں اگر صحیح آپ کو بتاؤں تو عوام ہماری اس روش سے، یعنی وقت کی پابندی نہ کرنے والی روش، اس سے بہت تنگ آئی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے جلسے ناکام ہو رہے ہیں کہ ہم اس شے کی پابندی نہیں کرتے، اس شے کا اہتمام نہیں کرتے۔ اگر آپ جلسوں کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں اور جلسوں کو بامقصد بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ پہ لازم ہے کہ آپ ٹائم کی پابندی کریں۔ تو نمبر 1، آپ جو ٹائم رکھیں اس ٹائم پر اپنے پروگرام کا اصل والا آغاز کر دیں۔ ہمارے ہاں جو جلسے ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے تو جو علاقے کے چھوٹے موٹے بچے نعت خواں ہوتے ہیں، ناظرے والے، حفظ والے، ان کو لگا دیا جاتا ہے۔ 5-10 وہ ہوتے ہیں، اس کے بعد کوئی مقامی عالم ہوتے ہیں، ان کو لگا دیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے۔ بالفرض اگر آپ ان کو لگوانا چاہتے ہیں تو آپ نماز عشاء کے بعد اگر جلسہ ہے تو مغرب سے عشاء ان کو ٹائم لگا دیں، لیکن جلسے کا جو اصل ٹائم ہے وہ جو آپ بتائیں اس کو آپ اسی طرح لے کر چلیں۔ یا پھر آپ پر لازم ہے ایک اخلاقی طور پر، شرعی طور پر، اور حتیٰ کہ قانونی طور پر، اور وہ کیا ہے کہ آپ اپنے اشتہار میں ایک مکمل میکانزم اور نظام پیش کریں ٹائم کے حوالے سے، کہ اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک فلاں فلاں چیز ہوگی، اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک فلاں فلاں چیز ہوگی، اور اصل تلاوت فلاں وقت میں، اصل نعت خواں فلاں وقت میں، اصل خطاب فلاں وقت میں۔ اگر تو آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ بالکل صحیح ہیں اور بالکل صحیح روش پر چل رہے ہیں۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے، جلسے کا وقت رکھتے ہیں نماز عشاء کے بعد اور آپ کا جلسہ جاتا ہے رات 2-3 بجے تک، تو یہ بالکل آپ غلط کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارو، ہم اپنی روش کو چینج کریں، اپنی روش کو بدلیں۔ اسی طور پر ہم جمعہ کے بیان میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ جمعہ کا بیان نمبر 1، ہماری اکثر و بیشتر مساجد میں اس کی کوئی سیٹنگ ہے ہی نہیں کہ ہم نے کب بیان شروع کرنا اور کب اس کو ختم کرنا، نہ ابتدا کا پتہ نہ انتہا کا پتہ۔ ہم ابتدا میں یہ دیکھتے ہیں کہ بندے آئے ہوں گے تو پھر بیان شروع کروں گا، اور بھائی جو بندے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں تب جائیں گے جب بیان شروع ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں نا، آپ سوچ رہے ہیں کہ بندے آئیں گے تب جمعے کا بیان شروع کروں گا، اور بندے گھروں میں، دکانوں میں، باہر بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ جب بیان شروع ہوگا تو تب ہم جائیں گے، تو پھر کہہ لیں گے نا دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔
خطیب صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں بندوں کے انتظار میں، اور بندے بیٹھے ہوئے ہیں خطیب صاحب کے بولنے کے انتظار میں۔ تو بھئی ایسا نہ کریں، آپ پکی ٹھکی اناؤنسمنٹ کریں کہ اتنے بجے جمعے کا بیان شروع ہو جائے گا۔ ایک بندہ بیٹھا ہو تب، بچے بیٹھے ہوں تب، کوئی نہ بیٹھا ہو تب، انشاءاللہ آپ اس کی پابندی کر لیں۔ چند ہی جمعے گزریں گے، بلکہ ایک دو جمعے گزریں گے، آپ کے جمعے میں سامعین اور عوام آپ کے بیان شروع ہونے سے پہلے تشریف فرما ہوگی۔ اسی طور پر جو جمعے کا اختتامی یعنی بیان کا اختتامی وقت ہے وہ بھی آپ کا متعین ہونا چاہیے کہ فلاں وقت میرا بیان ختم ہو جائے گا، اور آپ پھر اس کی پابندی کریں، اس سے تجاوز نہ کریں، عین اس وقت آپ اپنے بیان کو ختم کر دیں۔ اس کا اگر آپ اہتمام کریں گے، یقین جانے کہ مجمع آپ کا بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر لگے ہاتھوں ایک اور بات بھی عرض کر دوں، ہمارے ہاں جمعے کے بیان میں، جمعے کے بیان سے پہلے جو خطبہ پڑھا جاتا ہے عربی، اس میں خطبہ بڑا ٹائم لگاتے ہیں۔ ایسے کہہ لیں کہ 5 منٹ کا خطبہ ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، ایسے ہی نہیں بابوں کی طرح اور ہیکے لگا لگا کے اسی پر 5 منٹ لگا دیتے ہیں، اور گھر میں بیٹھے ہوئے یا باہر جن تک آواز پہنچ رہی ہوتی ہے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ خطیب صاحب نے 5 منٹ خطبے تے لونے ہیں، تو اس کر کے وہ بڑی تسلی نہ تو کہ اداں کہہ لو بھی جدوں نا ساڈا خطبہ شروع ہوندا نا لوکی اس ٹائم غسل خانے چ وڑدے آ بھی 5 منٹاں 10 منٹاں دا خطبہ وا، تے اس کر کے اسی اتنی دیر چ نہا کے نا تے جدوں اصل گل بات شروع ہونی ہے مسیح تے پہنچ جاواں گے۔ میں آپ سے کہتا ہوں اس روش کو بھی ترک کرو۔ جو خطبہ ہے نا، خطبہ فقط 1 منٹ کا ہونا چاہیے، 1 منٹ سے زائد آپ کا خطبہ نہیں ہونا چاہیے۔ خطبہ ویسے تو آدھے منٹ کا ہونا چاہیے، ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد، بس خطبہ ختم، اس کے بعد اصل بیان شروع کر دیں۔ اور اگر بالفرض آپ چاہتے ہیں تو پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آدھا منٹ، اور حد 1 منٹ، 1 منٹ سے آپ تجاوز نہ کریں۔ ہاں، جن کو اللہ پاک کی ذات نے گلے کا حسن، آواز کی خوبصورتی اور ترنم دیا ہوا ہے تو وہ تھوڑا وقت زیادہ بھی لگا لیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اور اکثر و بیشتر ایسے ہیں کہ جن کے پاس یہ والا ملکہ نہیں ہے، بس وہ ایسے ملکے والے خطباء کو سن سن کر کے وہ اتنا لمبا خطبہ پڑھتے تو ہم کیوں نہ پڑھیں، وہ سارا کا سارا ٹائم اس کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ اگر یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ ایک سطر کا خطبہ پڑھ کے اصل بات، اصل گفتگو کو شروع کر دیں تو یقین جانے کہ سامعین آپ کے بیان سے پہلے، آپ کے آنے سے پہلے، خطبہ پڑھنے سے پہلے مسجد میں موجود ہوں گے۔ اس میں پھر ہم نمبر 1 تو خطبے پہ بڑا ٹائم لگاتے ہیں، نمبر 2 ہم اس میں جو تمہید ہوتی ہے اس میں بڑا ٹائم لگاتے ہیں، یعنی 5 منٹ جو ہے ہمارے خطبے میں اور 5 منٹ کی تمہید، 10 منٹ تو ہم یہیں پر گل کر دیتے ہیں۔ تو بھئی خدا کے لیے یہ روایتی جو ہماری رسمیں چلی ہوئی ہیں، فلاں خطیب کو ہم نے سنا وہ ایسے کرتا تھا، وہ ایسے کرتا تھا، ان ساری کی ساری رسوم کو ترک کر دو۔ موجودہ زمانے کی جو روش ہے اس کو دیکھو، مزاج کو سمجھو کہ آج کے موجودہ زمانے کا مزاج کیا ہے، آج کا موجودہ زمانہ اپنی سوچ اور اپنی فکر کیا رکھتا ہے اس حوالے سے، یعنی خطابت کے حوالے سے، اور ان کی روش اور ان کی سوچ اور ان کا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ مختصر خطبہ ہونا چاہیے، اور اسی طرح مختصر سے مختصر تمہید ہونی چاہیے، اصل مدعا، اصل بات ہمیں ہمارے حوالے کرو۔ تو اس روش کو آپ اپنائیں۔ اس کے اوپر میں انشاءاللہ اور نشست میں بھی گفتگو کروں گا۔ یہ تو لگے ہاتھوں بات آگے تو میں نے کہا کہ مناسب ہے کہ یہاں پر کر دی جائے، ممکن ہے کہ بعد میں یاد نہ رہے، یا ممکن ہے کہ بعد میں اس کا ٹائم نہ ملے، تو آپ احباب نے اس کی جانب توجہ کرنی ہے۔ اب میں ساری کی ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے خلاصتاً آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہوں گا چند ایک چیزیں جو میں نے قبل میں بتائیں، لیکن خلاصے کے طور پر آپ کے حوالے کر دیتا ہوں تاکہ آپ احباب اس کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیں۔ نمبر 1 بات، آپ نے خود اگر بیان کرنا ہے تب، یا کسی سے کروانا ہے تب، جمعے میں ہو یا جلسے میں ہو یا محفل میں ہو یا کانفرنس میں ہو یا کسی بھی جگہ پر، تو 45 منٹ آپ کی حد ہونی چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ نمبر 2، آپ کا پروگرام ہو، سالانہ ہو یا ماہانہ ہو یا جتنا بھی ہو،
اس کی بالکل جو آخری حد ہے نا وہ 4 گھنٹے ہونی چاہیے، 4 گھنٹے سے آگے پروگرام نہیں جانا چاہیے۔ اس سے کم تو ہو سکتا ہے لیکن اس سے زائد نہیں ہو سکتا۔ آپ 45 منٹ کا رکھ لیں پروگرام، گھنٹے کا رکھ لیں، 2 گھنٹے کا رکھ لیں، لیکن حد سے حد، اینڈ سے اینڈ صرف 4 گھنٹے۔ بلکہ یہ میں نے اس کو صرف کہہ دیا، یہ سمجھو کہ کیا ہی بات ہے، یہ تو بہت وافر مقدار میں ٹائم ہے۔ تو 4 گھنٹے سے آگے آپ نے پروگرام کو لے کر نہیں چلنا۔ اسی طور پر اپنے خطبوں کو، عربی خطبوں کو مختصر کر لیں، اپنی تمہیدوں کو مختصر کر لیں، اور آج کے زمانے کی نبض کو اپنائیں اور اس کو پکڑیں اور اس کی شناسائی اپنے اندر پیدا کریں، اور آج کے نیو جنریشن یا آج کے زمانے کے لوگ کیا سوچتے ہیں، کیسا بیان سننا چاہتے ہیں، کیسی گفتگو سننا چاہتے ہیں، کتنے ٹائم کی سننا چاہتے ہیں، کیسا وہ مزاج رکھتے ہیں، سر، ترنم، جوش، خطبے، تمہید کے حوالے سے، تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، ورنہ ہمارے جلسے ناکام ہوتے رہیں گے، ہمارے پروگرام ناکام ہوتے رہیں گے، اور ہم روتے رہیں گے کہ لوگ دین سے دور ہو گئے، جلسوں میں نہیں آتے۔ پہلے تو لوگ راتوں رات بیٹھا کرتے تھے، پہلے تو لوگ سفر کر کر کے اتنا ٹائم پہلے آ کر پنڈال میں مجمع بیٹھ جاتا تھا، لیکن اب لوگ نہیں آتے۔ اس میں قصوروار لوگ نہیں، قصوروار ہم ہیں کہ ہم نے اصول و ضوابط کی پابندی نہیں کی، اور ہم نے زمانے کی روش کو جانچا نہیں، پرکھا نہیں، دیکھا نہیں کہ آج زمانے میں روش کیا چل رہی ہے۔ تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا پیغام اور بہت بڑا میسج ہے۔ سمجھیں گے تو انشاءاللہ اچھا نتیجہ، ثمر اور پھل پائیں گے۔ اگر نہیں سمجھیں گے اور نہیں عمل کریں گے تو پھر رونا دھونا میرا اور آپ کا مقدر ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔